أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ یہودی، عیسائی اور کافروں کو دوست نہ بناؤ، کیونکہ وہ ہمارے دین کے مخالف ہی نہیں بلکہ بہت بڑے حاسد بھی ہیں، اور اسی بنا پر وہ ہمارے دین کے ارکان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں، مثلا نماز اور اذان۔ اور کس بنا پر اڑاتے ہیں؟ اللہ پاک فرماتے ہیں آج کے سبق میں کہ قل یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون، کہ نہیں انکار کرتے تم، منا، ہم سے، الا ان آمنا باللہ، مگر اس بات سے کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل، اور اس چیز پر جو نازل کیا الینا، ہماری طرف، یعنی قرآن اور حدیث، وما انزل من قبل، اور اس چیز پر بھی جو نازل کی گئی ہم سے پہلے، کہ قرآن پاک سے پہلے بھی جو کتابیں نازل کی گئی ہم ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَأَنَّا، اور یہ کہ اکثرکم، اکثر ان کے، فاسقون، نافرمان ہیں۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، حل انبئکم، کہ کیا میں تمہیں خبر دوں، بشر من ذالک، اس سے بری چیز کی، مثوبتاً عند اللہ، جزا کے اعتبار سے اللہ کی طرف سے، اس سے کہ جو تم ہمارے دین کا، ہماری نماز کا مذاق اڑاتے ہو، تو وہ کیا ہے کہ من لعنہ اللہ، کہ وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت فرمائی، وغاضب علیہ، اور ان پر اللہ کا غضب ہوا، کہ جیسے اللہ پاک نے عیسائیوں کو ملعون قرار دیا اور یہودیوں کو مغضوب علیہم قرار دیا، وجعل منہم القردۃ، اور بنائے اللہ نے ان میں سے بندر، والخنازیر، اور خنزیر، وعبد الطاغوت، اور انہوں نے عبادت کی طاغوت کی۔ طاغوت یعنی تمام شیطانی قوتیں، شیاطین، بت، جادوگر، یہ سب شیطانی قوتیں طاغوت کہلاتی ہیں۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، شر مکان و اضل، جو برے ہیں با اعتبار درجے کے اور زیادہ بہکے ہوئے ہیں، عن سواء السبیل، سیدھے راستے سے، وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب وہ آتے ہیں تمہارے پاس، قالوا، تو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، وقد دخلوا، اور جب وہ داخل ہوتے ہیں، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آتے ہیں، کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا، اور تحقیق وہ نکلے، بِهِ، اس کے ساتھ، یعنی کفر کے ساتھ ہی وہ آپ کی مجلس میں داخل ہوتے ہیں اور کفر کے ساتھ ہی وہاں سے نکلتے ہیں۔ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ، یہ اشارہ ہے اس چیز کی طرف جو سورہ آل عمران میں اللہ پاک نے کہا کہ جب یہ آپ کے پاس آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، تو یہ کہتے تھے کہ صبح کو تو ایمان لے آؤ اور شام کو اس سے پھر جاؤ، تو پھر یعنی یہ داخل بھی کفر کے ساتھ ہوتے تھے اور نکلتے بھی کفر کے ساتھ تھے، کہ ان کو ایک لمحے کے لیے بھی ایمان کی حلاوت نصیب نہیں ہوتی تھی، کیونکہ شعوری طور پر یہ فیصلہ کر کے آتے تھے کہ ہمیں رہنا تو اپنے ہی دین میں ہے، لیکن دھوکے کے لیے، اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ اس طرح کی سازشیں کرتے تھے۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ واللہ اعلم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بما کانوا یکتمون، اس چیز کو جو یہ چھپاتے ہیں، کہ ان کے دل میں جو کچھ بھی تھا، اسلام کے لیے حسد، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حسد، مسلمانوں کے لیے نفرت، وہ سب اللہ تعالیٰ جانتے تھے۔ یہاں بات تو یہودیوں کی چلی آ رہی ہے، لیکن جو بھی قوم اس طرح کے کام کرتی ہے وہ اس میں شامل ہے۔ جسے آگے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ترا کثیرا منہم، تو آپ دیکھیں گے ان میں سے بہت سو کو، یسارعون، جو جلدی کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، فی الاسم والعدوان، گناہ میں اور زیادتی میں۔ اسم اس گناہ کو کہتے ہیں کہ جس میں اللہ کے حق کو ضائع کیا جائے اور نافرمانی کی جائے، اور عدوان اس کو کہتے ہیں کسی انسان کے حق کو ضائع کرنا، چوری کرنا، کسی بھی طریقے سے کسی انسان کو بلا وجہ کسی کو تکلیف دینا، مطلب یہ کہ حقوق اللہ کو بھی توڑتے ہیں اور حقوق العباد کو بھی، کسی کے حق کی پرواہ نہیں کرتے۔ اکلہم السحت، اور حرام کھانے میں جلدی کرتے ہیں۔ سحت کہتے ہیں کہ پیسے یا کوئی فائدہ لے کر اللہ کے احکام کے خلاف فیصلہ کرنا۔ لبئس ما کانوا یعملون، اور البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ لا ینہاہم الربانیون، تو کیوں نہیں منع کرتے ان کو اللہ والے، والاحبار، اور ان کے مذہبی پیشوا، ان قولہم الاثم،
ان کی گناہ کی بات سے و اکلہم السحت اور ان کے حرام کھانے سے. ایسا ما کانوا یصنعون البتہ برا ہے جو وہ کرتے ہیں، یعنی ان علماء کا، ان مذہبی رہنماؤں کا ان برے کاموں سے منع نہ کرنا بہت برا ہے. ہم بھی اگر آج اپنے ارد گرد دیکھیں تو بہت سارے اس طرح کے ہمیں پیر فقیر اس طرح کے ملتے ہیں کہ جو خود شریعت کو نہیں جانتے لیکن انہوں نے ایک مجمع اپنے ساتھ اکٹھا کیا ہوتا ہے. اور اسی طرح سے ہمارے کچھ پڑھے لکھے علماء بھی کہ جو صرف اس لیے حق بیان نہیں کرتے کہ ان کی جماعت پر اجارہ داری نہ ختم ہو جائے، اور اسی لیے آج ہم فرقوں میں بٹ چکے ہیں، کیونکہ آج ہمارے عالم دین اپنے علاوہ کسی کو عالم دین سمجھتے ہی نہیں. ہر عالم دین اپنی جماعت کو اور اپنے ہی گروہ کو سمجھتا ہے کہ وہ حق پر ہے، دوسرا گروہ دوسرے فرقے سے تعلق رکھنے والا گمراہ ہے. اور ہم بھی ان کی تقلید کرنے پر مجبور ہیں کیونکہ ہم نے خود اپنے دین کو نہیں سمجھا، ہم نے خود اس قرآن کو نہیں سمجھا، حدیث کو نہیں سمجھا، تو ہمیں لگتا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، وہ حرف آخر ہے. اس میں اگر عالم دین کی غلطی ہے تو ہماری بھی غلطی ہے، پکڑ ہماری بھی ہوگی، ہم سے بھی پوچھا جائے گا کہ ہم نے خود کیوں نہیں اس دین کو سمجھا. اب آگے یہودیوں کی ایک اور گستاخی کا ذکر ہے. جب آیت نازل ہوئی وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کہ اللہ کو قرض حسنہ دو، تو یہودیوں نے کہا کہ معاذ اللہ محتاج ہو گیا ہے کہ اللہ قرض مانگ رہا ہے. حالانکہ یہاں پر قرض دینے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے تم جو بھی صدقہ خیرات کرو گے اس کا تمہیں بدلہ دیا جائے گا. جب یہودیوں نے کہا تو اللہ پاک اب فرماتے ہیں اس بارے میں کہ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے ید اللہ کہ اللہ کے ہاتھ مغلولۃ باندھ دیے گئے ہیں، کہ وہ اپنے بندوں پہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں بلکہ الٹا قرضہ مانگ رہا ہے. آیا غلت ایدیہم تو ان کے ہاتھ باندھ دیے جائیں گے کیونکہ یہ تمام برائیوں مبتلا ہیں اور بخیل بھی ہیں. ولعنوا بما قالوا اور ان پر لعنت کی جائے گی اس وجہ سے کہ جو انہوں نے کہا ہے. بل یداہ مبسوطتان بلکہ اللہ کے دونوں ہاتھ کشادہ ہیں. ینفق وہ خرچ کرتا ہے کیف یشاء جس طرح چاہتا ہے. ولا یزیدن اور البتہ ضرور زیادہ کرے گا کثیرا منہم ان میں سے بہت سوں کے لیے ما انزل الیک جو نازل کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے. کیا زیادہ کرے گا؟ طغیانم و کفرن سرکشی اور کفر کو. والقینا اور ہم نے ڈال دی بینہم العداوۃ ان کے درمیان دشمنی، والبغضاء بغض اور کینہ، یوم القیامتی قیامت کے دن تک. یہودیوں کی ان تمام گستاخیوں اور ان تمام تدبیروں اور چالوں پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے ان پر لعنت ڈالی اور ان کو مزید گمراہیوں میں دھکیل دیا، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد صورتحال بدلنی شروع ہو گئی تھی، کفار پر حق واضح ہو گیا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ساتھ دینے کے بجائے حسد کرنا شروع کر دیا. ان کی ضد اور حسد دن بدن بڑھتا جا رہا تھا. اللہ نے آپ کو اور دین کو، آپ کے صحابہ کو جو غلبہ اور عزت دیا، اس کو دیکھنے کے بعد، حق کو پہچان لینے کے بعد، بجائے کہ وہ ساتھ دیتے بلکہ وہ اپنی سرکشی میں اور گمراہی میں مزید بڑھتے چلے گئے. آگے فرمایا کلما اوقدوا نارا اور جب بھی وہ جلائیں گے آگ للحرب لڑائی کے لیے، اطفأها اللہ تو بجھا دے گا اس کو اللہ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ اور وہ کوشش کریں گے جب بھی زمین میں فساد کرنے کی، کہ جب بھی ان کو موقع ملے گا یہ لڑائی کی آگ کو پھیلائیں گے اور فساد کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ باہر والوں کو بھی دعوت دیں گے کہ باہر سے حملہ کرو، ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے. واللہ اور اللہ لا یحب المفسدین نہیں محبت کرتا فساد کرنے والوں سے. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ہاتھ ہیں، مگر جس طرح اس کے شایان شان ہیں اس طرح ہیں. امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سلف کا اس بارے میں طریقہ یہی رہا ہے کہ اس جیسے مسائل کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے. اور بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ ید اللہ سے مراد اللہ کی قدرت اور اللہ کی نعمت ہے. امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ید اللہ سے مراد اللہ کی وہ صفت ہے جو اسی کی ذات کے ساتھ خاص ہے. ان آیات کا مخاطب یقیناً یہود و نصارہ اور کفار ہیں، لیکن ہم مسلمانوں نے بھی اپنے قرآن کی آیات سے، اپنے نبی کی احادیث سے، ارشادات سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا.
ہم لوگ بھی آج مسلمان ہرس کی دنیا میں اتنے مبتلا ہو گئے کہ تمام چیزوں کو ہم نے بھلا دیا ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ذلیل اور خوار ہیں۔ ہمارے پاس ابھی بھی ٹائم ہے، اگر آج بھی ہم اجتماعی توبہ کریں، اپنی غلطیوں اپنی خطاؤں کو اگر ہم آج بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو ہمارے پاس وقت ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان لوگوں کے ساتھ شمار نہ کرے۔ اللہ پاک ہماری غلطیوں اور خطاؤں کو معاف فرمائے اور درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔